بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی یہ ویب سائٹ لوکل ہوسٹ پر میرے کمپیوٹر میں چل رہی ہے اور میں اپنی اس ویب سائٹ کو اس کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں لے جانا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اپنے لوکل ہوسٹ کو جو ہے ایز اے بیک اپ، مثال کے طور پہ اگر میری ونڈو جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو میں اپنی ویب سائٹ کو کیسے محفوظ کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایپ سرور جو ہے وہ تو سی ڈرائیو میں انسٹال ہے اور ہماری جو ونڈو ہوتی ہے وہ بھی سی ڈرائیو میں ہی انسٹال ہوتی ہے۔ تو آج کے سیشن میں دیکھتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی اس کے لیے ہمیں اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ جو ہے وہ بنانا پڑے گا۔ تو ویب سائٹ کا بیک اپ بنانا بہت آسان ہے، جس کی مدد سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ویب سائٹ کو لے جا سکتے ہیں۔ اور جب ہماری ویب سائٹ مکمل ہو جاتی ہے تو ہمیں اس ویب سائٹ کو لوکل ہوسٹ سے اٹھا کے انٹرنیٹ پہ لانچ کرنا ہوتا ہے، تو تب بھی ہمیں اس کا بیک اپ چاہیے ہوتا ہے۔ بیک اپ حاصل کر کے تو پھر ہم اس کو انٹرنیٹ پر لانچ کرتے ہیں۔ تو آئیں سیکھتے ہیں کہ اپنے ویب سائٹ کی بیک اپ جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کریٹ اے فولڈر۔ سب سے پہلے آپ ایک فولڈر جو ہے وہ کریٹ کر لیں۔ اس کا نام میں رکھتا ہوں مائی ویب سائٹ بیک اپ، اور اس نام سے میں فولڈر بنا لیتا ہوں، مائی ویب سائٹ بیک اپ۔ اب جس طرح سے یہ ویب سائٹ ابھی آپ کی اسکرین پہ رن ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور ود دی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم ود دی پیسج آف ٹائم ایک ایک اسٹیپ کو ہم نے کیا، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں انسٹال کرنا سیکھیں، ایکسٹرنل لنکس اور کچھ ماڈیولز، اور اس طرح سے لاسٹ سیشن میں آپ کو ڈراپ ڈاؤن مینیو کے بارے میں بتایا اینڈ سو آن۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کا بیک اپ حاصل کرنا ہے۔ بیک اپ حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں مائی کمپیوٹر میں، اس کے بعد سی ڈرائیو میں، یہاں سے ایپ سرور میں، اس کے بعد یہ www کا فولڈر ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ فولڈر ہے جس میں ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ موجود ہے اسلام کے نام سے۔ تو ایک بار ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ وہ سارا ڈیٹا ہے جو ہماری ویب سائٹ کا بیک اپ ہوگا۔ تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اسلام کے فولڈر کو رائٹ کلک کر کے اس کو ہم کمپریس کر لیں گے ون آر اے آر کی مدد سے، یا پھر 7 زپ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایڈ ٹو آرکائیو۔ تو سمپلی میں اس کو ون آر اے آر میں جا کے ایڈ ٹو آرکائیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ آپ زپ بنا کے بھی کمپریس کر سکتے ہیں، اور آر اے آر بنا کے بھی کمپریس کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو زپ یا آر اے آر بنانا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے تو یہ جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ادروائز تو آپ سمپل اس فولڈر کو بھی کاپی کر سکتے ہیں، بٹ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ اس کو ون آر اے آر یا پھر زپ بنا کے تو رکھیں۔ تو چلے جی ہم اس کو زپ بنا لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ پورا فولڈر کمپریس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس فولڈر کو اٹھا کے ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ جو فولڈر ہے ہمارا اس میں رکھ دیں گے ہم اس کو۔ اوکے، اب یہ ہے کہ یہ فولڈر جو ہے وہ کمپریس ہو گیا ہے۔ اس کو میں یہاں سے کاپی کر سکتا ہوں، کٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو چلے ہم اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں، اور مائی ویب سائٹ بیک اپ کا جو فولڈر ہے اس کے اندر لا کے تو ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری ویب سائٹ کا بیک اپ حاصل کیا جا چکا ہے، یہ سمپل آپ نے فولڈر کاپی کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے ساتھ ایک بیک اپ ڈیٹا بیس فائل بھی موجود ہے۔ تو اس کی ڈیٹا بیس کی فائل جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ تو اس کے لیے سمپلی ہم جو ہے وہ لوکل ہوسٹ جو ہے وہ آن کرتے ہیں، اس کے بعد PHP مائی ایڈمن اس پر کلک کریں گے، یوزر نیم روٹ ہے، پاسورڈ 123456 ہے، کلک آن اوکے۔
اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے جو ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہیں ان میں سے اپنی ڈیٹا بیس جس کا نام اسلام ہے اس پر کلک کریں گے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں یہ سارے کے سارے کانٹینٹس آئٹم موجود ہیں. تو یہ وہ ہماری ڈیٹا بیس کی فائل ہوگی. سمپلی ہم اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر لیں گے کیونکہ اس کمپیوٹر سے ڈیٹا بیس بنا کے کسی اور کمپیوٹر میں لے جانی ہے تو اس کو ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں، جسٹ لائک ایکسپورٹ امپورٹ. تو ہم اس کو یہاں سے باہر بھیجیں گے، ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد تھوڑا سا اسکرول کر کے اس کو سیو ایز فائل کریں گے اور گو کے بٹن پہ کلک کریں گے. فائل کو ہم سیو کر لیں گے. تھوڑی دیر میں فائل جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. رائٹ کلک کر کے اوپن کنٹیننگ فولڈر میں جائیں گے اور یہاں سے جو اسلام کی فائل جو آئی ہے SQL فائل، اس کو ہم جو ہے وہ کٹ کر لیں گے یہاں سے. اور اس کے بعد اس فولڈر میں لا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ ان دو چیزوں کی مدد سے آپ کی پوری ویب سائٹ کا بیک اپ حاصل کیا جا چکا ہے. یہ SQL کی فائل ہے، اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ اس طرح سے انفارمیشن ہوگی. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے بہت کام آئے گی. یہ ہماری ویب سائٹ کی انفارمیشن ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ویب سائٹ کا بیک اپ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے کہ یہ مائی ویب سائٹ بیک اپ کا جو فولڈر ہے یہ آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے لوکل ہوسٹ پہ اس کو ریسٹور کر سکیں. تو جو فولڈر آپ کو دیا جائے گا اسلام کے نام سے، اس کے اندر یہ فولڈر جو ہے وہ مائی ویب سائٹ بیک اپ کے نام سے آپ کو دیا گیا ہے. سمپلی جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں اور آپ اس کو اپنے لوکل ہوسٹ پہ ریسٹور کرنا سیکھیں گے. اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جو ویب سائٹ کا ہم نے بیک اپ جو حاصل کیا ہے تو ایک نیو کمپیوٹر میں کس طرح سے اس کو ریسٹور کرنا ہوگا. اور جتنی بھی آپ نے اس میں چیزوں کو انسٹال کرنا وغیرہ سیکھا ہے اتنی پریکٹس آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ islamicacademy.org یہ سائٹ نیٹ پہ موجود ہے. آپ اپنی پریکٹس کے لیے یہاں سے مٹیریل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے آپ کو جو فولڈر آپ کی ویڈیوز میں موجود ہے، یہ جو اسلام کا فولڈر ہے، اس میں آلریڈی میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. جیسے یہ کچھ تصویریں ہیں، ٹیمپلیٹس ہیں، وال پیپرز ہیں اور سو آن، بہت ساری چیزیں اس میں. تو یہ اوبیسلی کام آنے والی ہیں آپ کی. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو لیکچرز کو جو سنیں گے تو آپ نے ان پہ ورک کرنا ہے. اس طرح سے جس طرح آپ لیکچر آگے سنتے جائیں گے اس طرح سے آپ کی ویب سائٹ کریٹ ہوتی جائے گی. اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو ایک ویب سائٹ کا فولڈر بیک اپ آپ کو دے دیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر میں جس میں کچھ بھی انسٹال نہ ہو، ایپ سرور بھی نہ ہو اور سو آن، تو اس کمپیوٹر میں اس ویب سائٹ کو ہم کیسے جا کے ریسٹور کریں گے. اور جہاں تک اس کی اپلوڈنگ کا تعلق ہے تو وہ بھی آئندہ آنے والے سیشن میں ہم سیکھیں گے. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.